ہم سب گھر والے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ میری بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پاؤں میرے پاؤں پہ لگا۔ میں نے سمجھا کہ شاید غلطی سے لگا ہوگا، اور پھر اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے تیر پہ آیا۔ میں نے ایک دفعہ اس کا ہاتھ ہٹایا کیونکہ گھر والے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پھر دوبارہ یہی حرکت کی۔ اس بار میں نے اپنا تیر اس کے ہاتھ میں۔ میرا نام عمران ہے اور میں 25 سال کا ہوں۔ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ گھر میں میرے 5 افراد ہیں۔ ایک میری بہن، 2 ہم بھائی ہیں اور میری امی اور ابو رہتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہوں۔ میرے دوسرے بھائی کا نام کامران ہے اور بہن کا نام زویا ہے۔ میرے ابو سرکاری ملازم تھے لیکن اب ریٹائر ہو گئے ہیں، اور میری امی ہاؤس وائف ہیں، سارا دن گھر پہ ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اب میں اچھی سی نوکری کی تلاش میں تھا۔ فی الحال تو میں گھر پہ رہتا تھا۔ میری بہن بھی جوان ہو گئی تھی اور میرا بھائی 20 سال کا تھا، وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ میری ایک گرل فرینڈ تھی جس کا نام کرن تھا۔ وہ یونیورسٹی میں میری گرل فرینڈ بنی تھی اور میں اسی سے شادی کرنے والا تھا۔ اب انتظار میں تھا کہ میری کوئی اچھی سی نوکری لگ جائے، اور میری بہن بھی ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ وہ کزن زاد بھائی تھے۔ اس کا نام آصف تھا اور وہ بھی ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ میری بہن زویا سے ہنس ہنس کر بات کرتی تھی اور گھر میں سب کو پتا تھا کہ زویا آصف کو پسند کرتی ہے۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور ہم اوپن مائنڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری فیملی میں یہ بات پوری نہیں سمجھی جاتی۔ لڑکی کا جہاں دل کرے وہ شادی کر سکتی ہے، اور لڑکے کا بھی، اور اسی آزادی کا میں نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ رات کافی تھی، مجھے بے چینی سی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سگریٹ پینے کے لیے اپنی چھت پہ گیا تو دیکھا میری بہن زویا وہاں کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے۔ میرے لیے یہ عام سی بات تھی کیونکہ میری بہن کے پاس فون تھا، وہ کسی نہ کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نے سیریس نہیں لیا، لیکن جیسے ہی میرے کانوں میں آواز پڑی کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے، میں سمجھ گیا کہ ضرور آصف سے باتیں کر رہی ہوگی۔ وہ آصف کو کہہ رہی تھی کہ جب تم پچھلی بار آئے تھے اور تم نے کیا تھا، مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ میں نے بنا کوئی آواز کی اس کے پیچھے کھڑا رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا، اور پھر وہ اسی کو کہہ رہی تھی کہ اگلی دفعہ تم کب آؤ گے؟ میں آج بھی چھت پہ بیٹھی ہوں، تم چاہو تو آ جاؤ، میں نیچے آ کے گیٹ کھول دیتی ہوں۔ شاید آصف اسے منع کر رہا تھا، میری بہن بہت اصرار کر رہی تھی۔ شاید اس کا دل کر رہا تھا کہ اس وقت اسے وہ چیز ستا رہی تھی۔ میری بہن نے آصف کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ آیا، شاید اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ پھر میری بہن نے کہا کہ چلو تم آ تو نہیں رہے، کوئی بات نہیں، تم میرا فون پہ ہی کام کروا دو۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے آج میں پہلی بار اپنی بہن کے منہ سے ایسی باتیں سن رہا تھا اور میرا شیر بھی جاگ گیا تھا۔ اب مجھ سے بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر ایک دم میں اپنی بہن کے سامنے آیا۔ میں نے کہا زویا کس سے باتیں کر رہی ہو، اور وہ بھی اتنی گندی؟ مجھے دیکھ کے وہ چونک گئی، کہنے لگی عمران بھائی آپ رات کے اس وقت؟ میں نے کہا ہاں مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میری بہن کہنے لگی عمران بھائی مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں چھت پہ آئی ہوں، آصف سے بات کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن کو کہا کہ ابھی سے تم نے آصف کے ساتھ سب کچھ کر لیا ہے تو شادی کے بعد کیا کرو گے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیں۔ میری بہن نے کہا لگتا ہے آصف بھائی آپ نے سب کچھ سن لیا، اور پھر وہ شرمانے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے تم اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ یہاں آ نہیں رہا تھا، تم کہو تو میرے پاس ایک اور حل ہے۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ عمران بھائی میں نے اس سے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہیں سکون دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم شوک ہو گئی، کہنے لگی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں۔ پھر میں نے کہا زویا اب زمانہ بدل گیا ہے، اب یہ معمولی باتیں ہیں، تم چاہو تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے بنا کوئی جواب دیے نیچے چلی گئی۔ وہ جیسے نیچے گئی تو میں ڈر گیا، میں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا بول دیا، وہ کہیں امی اور ابو کو نہ بتا دے۔ اس کے بعد میں کافی پچھتا رہا تھا کہ مجھے اپنی بہن سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا کرتا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح میں نے چھت پہ 2-3 سگریٹ پی لی تھی اور پھر میں بھی نیچے آ کے اپنے روم میں سو گیا۔
آج میں اٹھا تو میری بہن کا موڈ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ شاید مجھ سے ناراض تھی رات والی بات سے، لیکن میرے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کرتا ہے۔ اس لیے میں نے دل بڑا کر کے اپنی بہن کو بول دیا تھا، اور پھر میں نے اپنی بہن کے نمبر پہ میسج کیا۔ میں نے کہا اگر تمہیں رات والی بات بری لگی ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میری بہن اپنے روم میں تھی اور میں اب ناشتہ کر کے اپنے روم میں آ گیا تھا۔ پھر میری بہن کا میسج میں جواب آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے برا تو نہیں لگا، بس مجھے عجیب لگ رہا ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہو۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ زویا کوئی بات نہیں، میں بھائی ہوں تو اچھی بات ہے نا، گھر میں کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا کہ ہمارا کون سا رشتہ چل رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی مجھے سوچنے کا وقت دو۔ میں نے کہا سوچنے کی کیا بات ہے؟ پھر زویا کہنے لگی اگر کامران نے بولا تو کیا میں اس کے ساتھ بھی یہ کام کروں؟ میں نے اسے کہا کہ وہ نہیں بولے گا، اگر بولے تو تم مجھے بتانا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح شام بھی ہو گئی۔ شام ہوئی تو ابو گھر آئے، امی کو کہا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی شادی ہے، میری پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی، ہمیں وہاں جانا تھا، وہ لوگ پشاور رہتے ہیں۔ امی نے کہا گھر پہ کس کو ٹھہرا کے جائیں گے، کیونکہ اتنا بڑا گھر ہے، ہم اس کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر میرے ابو نے کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، گھر پہ ہم تالا لگا دیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میرے بھائی کامران نے کہا نہیں ابو میرے ایگزام چل رہے ہیں تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں گھر پہ رہوں گا۔ اور پھر میری بہن زویا نے بھی کہا کہ ابو میں بھی گھر پہ رہوں گی، پشاور مجھے اچھا نہیں لگتا، گاؤں ہے وہ۔ جب میری بہن زویا نے کہا کہ میں بھی شادی پہ نہیں جا رہی تو میں کیسے پھر جا سکتا تھا، کیونکہ مجھے تو موقع ملنے والا تھا، تو میں نے بھی ابو کو جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا ابو میں بھی یہیں رہوں گا کیونکہ مجھے 2 جگہ انٹرویو دینے جانا ہے نوکری کے حوالے سے۔ تو ابو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیگم، پھر تم اور میں چلتے ہیں، کل کے لیے سامان پیک کر دو۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر میری امی کہنے لگی کہ کھانے کا کیسے کرو گے، میں تم لوگ کے کھانے کے لیے تمہاری خالہ کو بلا لیتی ہوں۔ اصل میں میری امی سے چھوٹی اس کی ایک بہن تھی، اس کی شادی بھی کراچی میں ہوئی تھی، وہ یہیں رہتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خالہ یہاں آئیں گی تو میرا کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں امی، زویا کھانا بنا لے گی۔ زویا کہنے لگی بھائی روٹی تو میں بنا لوں گی، سالن بنانا مجھے نہیں آتا ہے۔ پھر امی کہنے لگی میں تمہاری خالہ کو بلا لیتی ہوں، ہمیں ویسے بھی 1 ہفتہ لگے گا تو 1 ہفتے کے لیے تم لوگوں کے ساتھ آ کے رہے گی۔ میں نے اپنی امی کو کافی منع کیا لیکن اس نے فون کر دیا۔ میری خالہ کا نام نادیہ تھا، وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، وہ میری امی سے چھوٹی تھی، وہ 2 ہی میاں بیوی رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ویسے بھی وہ اپنے گھر میں بور ہو جاتی تھی، وہ بہانے بہانے سے ہمارے گھر چکر لگاتی رہتی تھی، اور ویسے بھی کراچی میں ان کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، جو بھی رشتہ دار تھے ہمارے سب پشاور میں تھے۔ میرے خیال میں جب فون اٹھایا تو اس نے کہا میں آج تو نہیں آ سکتی، کل بھی نہیں آ سکتی کیونکہ اس کا شوہر باہر جانے والا ہے جاب کے سلسلے میں، پرسوں آ جائیں گی۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تب تک میں اپنا زویا سے کام نکلوا لوں گا۔ پھر میری امی لگ گئی پیکنگ کرنا ہے، زویا کو کہا کہ اس کے ساتھ پیکنگ میں لگ جائے۔ پھر پشاور سے فون آیا، میری پھپھو والوں کا، انہوں نے پوچھا شادی پہ کون کون آ رہا ہے، تو ابو نے بتایا کہ امی اور ابو۔ تو پھپھو کی بیٹی نے کہا زویا کو تو لائیں، وہ تو میری سہیلی ہے، بچپن ہم نے اکٹھے گزارا ہے۔ پھر ابو اس سے کہنے لگے بیٹا زویا نہیں آ رہی، تم چاہو تو اسے بول دو۔ پھر میری پھپھو کی بیٹی نے زویا سے بات کی، پتہ نہیں پھر زویا کو کیا ہوا، وہ بھی ریڈی ہو گئی۔ اب میں دل میں پچھتا رہا تھا کہ میں شادی پہ بھی نہیں گیا اور یہاں سے میرا یہ پروگرام بھی خراب ہو رہا ہے۔ پھر زویا بھی امی کو کہنے لگی امی میں بھی پیکنگ کرتی ہوں، میں بھی شادی میں چلوں گی، ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے میں پشاور نہیں گئی۔ میں نے کہا زویا ابھی تو تم کہہ رہی تھی وہاں بورنگ ہے اور ابھی تم جا رہی ہو، نہ جاؤ نا پلیز۔ وہ کہنے لگی بھائی 1 ہفتے کی تو بات ہے، مجھے میری سہیلی بلا رہی ہے ورنہ میں جاتی نہیں۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں پھر اپنے روم میں آ گیا۔ امی اور زویا پیکنگ کرنے میں مصروف تھے، کامران اپنے روم میں سو رہا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، 240 گز میں بنا ہوا تھا اور یہ اچھی سوسائٹی میں گھر تھا۔ 3 بیڈ روم تھے، 1 ٹی وی لانچ تھا اور 1 بیٹھک تھی، اور اس کے اوپر چھت تھی۔ چھت پہ کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ جب میری جاب لگ جائے گی میں اپنا سیپریٹ کمرہ چھت پہ بنواؤں گا۔ ویسے نیچے بھی میرا روم اکیلے تھا جس کا میں تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لیتا تھا، کوئی موبائل فلم وغیرہ دیکھ لیتا۔ آج میں اپنے روم میں آیا تو مجھے بہت ہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ کوئی میری پیاس بجھائے۔
لیکن ایسی کوئی میری زندگی میں تھا نہیں۔ پھر میں نے ہاتھ سے کام چلایا اور پھر میں سو گیا۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ جا کے چھت پہ دیکھتا ہوں کہیں میری بہن اور میرا کزن آصف آپس میں لگے ہوئے تو نہیں، اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں چھت پہ پہنچا۔ چھت پہ ہماری ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چھپ کے جھانکا تو میری بہن چرپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور آصف اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ بعد میں میرے یہ کام آ سکے۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا تو ویڈیو دھندلی آ رہی تھی کیونکہ ہماری چھت پہ اتنی روشنی نہیں تھی۔ پھر میں ان دونوں کو کافی دیر دیکھتا رہا۔ ادھر سے میرا شیر بھی جاگا ہوا تھا جو اب دیوارے میں ٹکرے مار رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جیسی فارغ ہونے لگے تو میں بھی اوپر سے ایک دم پہنچ گیا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو ایک دم بکھلا گئی، اپنا سب کچھ سمیٹنے لگی۔ عاشق بھی وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا صرف رک جاؤ، رات کافی ہے، گھر میں شور ہوگا، امی ابو جاگ جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے کمران غصے کا تیز ہے۔ آصف رک گیا۔ آصف اور میری بہن میری بنتیں کرنے لگے۔ دونوں میرے پاؤں پڑ گئے۔ میری بہن کہنے لگی بھائی تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو مت بتانا، اور آصف بھی اب میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں آصف کی بہن کا نام عدیل تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کے لیے آصف کو بلیک میل کروں۔ پھر میں نے آصف کو کہا، میں نے کہا آصف ابھی رات کے تقریباً 4 بھی بج گئے تھے، اس وقت تم میرے گھر میں ہو اور میں چاہوں تو تمہیں بھی پھنسا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں عمران بھائی میں جانتا ہوں، آپ کا احسان ہوگا، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، یہ میرا راز راز ہی رہے۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی میں یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ کی بہن نے مجھے مجبور کیا ہے، چاہے تو پوچھ لیں۔ پھر زویا کہنے لگی ہاں بھائی میں نہیں بلایا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا، میں بھی آصف سے نپٹ لوں، اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ پہلے تو ان دونوں کو میں نے خوب ڈرایا، میں نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے پھر میں نے کہا زویا تم رکو، میں آصف کو تھوڑا سائڈ پہ لے گیا۔ میں نے کہا آصف میری بات سن، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، اگر تم مان جائے تو تمہارا کام بھی ہوتا رہے گا میرا بھی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب عمران بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کے بولے۔ پھر میں نے کہا اسی بھائی سیدھی سی بات بولتا ہوں، گھما پھر آ کے مجھے بات کرنی آتی نہیں، تمہاری جو بہن ہے عدیلہ میں اسے پسند کرتا ہوں، تو میری سیٹنگ اس سے کروا دو، تمہارا جب دل چاہے، بلکہ میں خود تمہاری مدد کروں گا، زویا سے ملتے رہنا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔